بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی ایک نئی یونیورسٹی ہے. اسے 2002 میں فیڈرل چارٹر ملا، لیکن اس سے پہلے 1996 میں 96 میں ہم نے اپنا پہلا پروجیکٹ لانچ کیا جو اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج تھا. اس کے 2 سال بعد ہم نے فیکلٹی آف انجینئرنگ قائم کی، اسکول آف انجینئرنگ. اس کے 2 سال بعد کالج آف کمپیوٹنگ، اور پھر میں چارٹر مل گیا. اس لحاظ سے یہ ایک نئی یونیورسٹی ہے، لیکن الحمدللہ 24 سال پرانی ہے. رفا کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ملک کے اندر نوجوانوں کو ایک ایسا ماحول اور ایسی تعلیم فراہم کر سکیں جو تصور پاکستان اور یہاں کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہو. اس ملک کے عوام نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ نظام عدل ہو، یہاں پہ محبت ہو، یہاں پہ علم کی قدر ہو، یہاں پہ طبقات نہ ہو، یہاں پہ مسلکوں کی تقسیم نہ ہو. اور یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے. چنانچہ رفا جو ایک نجی یونیورسٹی ہے، اس کا فلسفہ ان سے مختلف ہے جو آپ سنتے آئے ہیں. آپ سنتے یہ آئے ہیں کہ سرکاری اداروں میں تعلیم کم قیمت ہے لیکن کم معیار ہے، نجی اداروں میں تعلیم مہنگی ہے لیکن اعلیٰ معیار کی ہے. ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم تعلیم کو کم سے کم قیمت میں زیادہ سے زیادہ معیار کے ساتھ پہنچا سکیں. یعنی ہمارے جو فی اسٹرکچر ہے وہ عام اداروں سے کسی حد تک کم ہے، کیونکہ یونیورسٹی ایک ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ نے قائم کی ہے، جس کا مقصد پیسے بنانا نہیں ہے بلکہ علم اور ہنر کو سکھانا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے گزشتہ مالی سال کے اندر تقریباً 300 ملین روپیز طلباء کو بطور ان کی ٹیوشن ویورز کے اور بطور بینیفٹس کے دیے ہیں. رفا کے اندر جو اس کی اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو مشن اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ترین معیار کی تعلیم، ایکسیلنس ان ایجوکیشن ود انکلکیشن آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز. میرے علم میں پاکستان کی کوئی جامعہ نہیں ہے جو اپنے مشن اسٹیٹمنٹ میں یہ بات کہتی ہو کہ وہ چاہتی ہے کہ اسلامی اخلاقی اقدار کو طلباء طالبات میں جاگزی کیا جائے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں سائنسداں بن جائے، ماہر معاشیات بن جائے، ماہر طبیعیات بن جائے، لیکن جو چیز قوموں کو ترقی دینے والی ہے وہ اسپیگٹی ہائی ویز نہیں ہے، وہ ان کا اخلاق ہے، وہ ان کی ایمانداری ہے، وہ ان کا اپنے اوپر اعتماد ہے، وہ اثار و قربانی ہے، وہ اصول پرستی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تعلیم کے ذریعے اس چیز کو نوجوانوں میں پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک خاموش اصلاحی انقلاب جس میں اصلاح ہو پورے معاشرے کی لیکن بہت خاموشی کے ساتھ. ہمارے یہاں میڈیکل فیکلٹی اور اس سے الائڈ سبجیکٹ سب سے زیادہ مضبوط ہیں، کیونکہ ہم نے 96 سے آغاز کیا میڈیکل کالج سے، جو اس وقت بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی میڈیکل کالجز پائے جاتے ہیں HEC کے مطابق ہم اس میں نمبر 2 کے اوپر ہیں آغا خان کے بعد. اس لحاظ سے ہمارا میڈیکل پروگرام آغا خان کے بعد سب سے زیادہ معیاری پروگرام پورے پاکستان کے اندر. اس سے الائڈ سبجیکٹس کے اندر فزیو تھراپی ہے، جس میں کہ یہاں پہ ہمارا چکدرا کیمپس آفر کر رہا ہے، اور ایسی فارماسیوٹیکل سائنسز ہیں، ایسے ہی ہمارے کمپیوٹنگ کا شعبہ، بایو میڈیکل کا شعبہ ہے جو اس سے الائڈ ہے. اس کے علاوہ مینجمنٹ سائنس، میڈیا سائنسز اور ویٹرنری سائنسز، یہ ہمارے تمام فیکلٹیز ہیں. ہم 7 فیکلٹیز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے اندر انڈر گریجویٹ، گریجویٹ اور پی ایچ ڈی پروگرامز
ہمارے ہاں رائج ہیں. یونیورسٹی کا جو بورڈ آف گورنرز ہے اس کے اندر HEC کا چیئرمین، سپریم کورٹ کا جج، ہمارے ٹرسٹ کے نمائندے، ملک کے وائس چانسلر میں سے ایک وائس چانسلر، یہ اس کے بورڈ کے ممبران ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہائی پاورڈ باڈی ہے. یہ جیسے پرائیویٹ اداروں میں ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پسند کے لوگ جمع کر لیے، ایسی شکل نہیں ہے. ہمارے جو معیارات ہیں اس کے اندر کوالٹی ایشورنس سیل جو یونیورسٹی کا ہے وہ گزشتہ 7 سال سے 98.9 اور 99.8 رینک حاصل کرتا رہا ہے HEC سے. ہمارا جو کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہے جو پوری یونیورسٹی کی کوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی رینکنگ HEC کے نگاہ میں 99.8 ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعلیم کا معیار ہے، وہ پڑھانا ہو، ڈیلیوری ہو، ایویلویشن ہو، ان سب چیزوں کے اندر جو ہم سرویز کرتے ہیں وہ یہ شو کرتے ہیں کہ الحمدللہ تدریس بھی اور تعلیم کا معیار بھی انتہائی اعلیٰ ہے. آخری گزارش یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب تک ہماری بچیوں کو ہماری تہذیب کے مطابق تعلیم نہیں ملے گی، ہمارا معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ہماری تہذیب عریانیت کی نہیں ہے، ہماری تہذیب شادی سے پہلے دوستیوں کی نہیں ہے، ہماری تہذیب غازہ ملنے کی نہیں ہے. اگر ہماری یونیورسٹیاں یہ سکھاتی ہیں تو تہذیب کے خلاف یہ کام کرتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری بچیوں کو ہر وہ سہولت حاصل ہو جو ایک اعلیٰ تعلیمی ادارے کی ہونی چاہیے، اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جامعے کے 2 بالکل متوازی حصے ہوں. ایک میں مکمل طور پہ طالبات جن کی معلمات ہوں، اور ایک وہ جس میں طلباء ان کے معلمین ہوں. جب ہم نے آغاز کیا میڈیکل کالج کا یہ کرنا ناممکن تھا، آج بھی آسان نہیں ہے. اگر مجھ سے کہا جائے کہ میں میڈیکل کے 28 شعبوں کے لیے 28 پروفیسر لاؤں جو سب کے سب خواتین ہوں، میں نہیں لا سکتا. لیکن جو ہم نے نسل پیدا کی ہے، اس نسل میں سے اب انشاءاللہ ہمیں وہ لوگ ملیں گے جنہوں نے ہم سے پڑھ کر کے تعلیم حاصل کی ہے، پروفیشنز میں گئے ہیں، مقام پیدا کیا ہے، اور اب وہ ہمارے ہاں آنے کو تیار ہیں بطور معلمین و معلمات کے. اس لیے اب ہمارے پاس وہ HR موجود ہے جس کی بنا پہ ہم یہ تقسیم کر سکیں. چنانچہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو نیا کیمپس بن رہا ہے گلبرگ گرین میں اسلام آباد میں، وہ صرف خواتین کا ہوگا. میں نے جو کچھ سیکھا ہے تقریباً 45 سال کے تعلیمی تجربے کے اندر، میں نے امریکہ میں پڑھایا ہے، چین میں پڑھایا ہے، ملیشیا میں پڑھایا ہے، اور نہ صرف پڑھایا ہے بلکہ وہاں پر ذمہ داریاں ادا کی ہیں ایز ڈین، ایز سینئر پروفیسر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنی بچیوں کو تحفظ، اعلیٰ تعلیم اور اپنی اقدار نہیں دیں گے، ہمارے خاندان تباہ ہوں گے، ملک تباہ ہوگا، ترقی نہیں ہوگی. جب آپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دیں گے، اعلیٰ ان کو اکوپمنٹ دیں گے، ان کو اخلاق دیں گے، ان کو دین سے آگاہ کریں گے، آپ کے ملک میں ترقی ہوگی. ہو سکتا ہے اس کام میں 100 سال لگ جائیں، آئی ڈونٹ مائنڈ، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو ہم نے آغاز کیا ہے ایک چراغ سے، اس سے اور چراغ جلیں گے، کیونکہ حق تعداد کا محتاج نہیں ہے، تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حق کم ہو جب بھی وہ غالب آتا ہے. مجھ کو اس پر ایمان ہے کہ اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور اس ملک کے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دے گا. اور مجھے یقین ہے کہ سوات کی جو روایات ہیں وہ بھی یہی روایات ہیں، اور اس ادارے کو اس ماحول میں ایک فطری ماحول ملے گا جس کے نتیجے میں ہم اس علاقے میں تعلیم میں فروغ اور خاص طور پہ اسلامی اقدار کے فروغ میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں.